سبھی حاضرینوں کو السلام علیکم۔ حاضرین، آج ہم آپ کو اپنے پیارے یوٹیوب چینل اللہ کی رضا کی جانب سے 4 رکعت نماز نفل حاجت کے بارے میں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ ان 4 رکعت نماز نفل حاجت کو پڑھ کر آپ کو اللہ پاک سے اپنی حاجت کی دعا طلب کرنی ہوگی۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر مانگی گئی دعا کو اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ 4 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کر مانگی گئی دعا سیدھے عرش اعظم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے جو حاجت طلب کر رہا ہے اسے وہ عطا کر دو۔ حاضرین، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، یا کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، جیسے کہ بیٹا بیٹی جوان ہو گئے ہیں لیکن ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کاروبار میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، اگر کاروبار ہے تو وہ ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو آپ ان 4 رکعت نماز نفل حاجت کو پڑھ کر اپنی حاجت کی دعا ضرور کریں، کیونکہ یہ نماز نفل حاجت میں نے اب تک جس کسی کو بھی بتائی ہے اس کو کامیابی ہی ملی ہے۔ بس آپ کو اللہ پاک پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، جھوٹ غیبت سے پرہیز کرتے رہیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ حاضرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ 4 رکعت نماز نفل حاجت کب اور کیسے پڑھنے ہیں۔ حاضرین، اس نماز کو آپ ظہر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس نماز کو آپ کو 3 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ اس لیے ظہر کی نماز کیونکہ دن میں ہوتی ہے اور دن میں کہیں آپ کو آنا جانا ہو گیا تو آپ 3 دن تک لگاتار اسی ٹائم پر یہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے آپ بہتر یہی ہوگا عشاء کی نماز کے بعد ہی اس نماز کو ادا کریں، یعنی کہ آپ کو یہ نماز 4 رکعت نماز جو میں نے بتائی ہے اس میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ باقی نماز آپ جیسے اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ لینی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل پورا ہو جانے کے بعد اب آپ کو 2 رکعت نماز نفل کی نیت دوبارہ سے کر لینی ہے۔ آپ کو پھر سے پہلی رکعت میں اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، جبکہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باقی نماز آپ کو ویسے ہی ادا کر لینی ہے۔ پھر سلام پھیر کر آپ کو جانماز پر ہی بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ کو 51 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سجدے میں جا کر اللہ کے پیارے اسم اعظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے تو اس چیز کے لیے 100 بار پڑھنے کے لیے تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب پڑھ کر آپ کو سجدے سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اللہ پاک کی شان بیاں کرنی ہے، اور اس کی شان کا واسطہ دے کر اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طویل اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ نماز نفل حاجت پڑھ کر مانگی گئی دعا کو اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ آپ کو اسی طرح سے 3 دن تک لگاتار یہ سب کرتے رہنا ہے اور اپنی حاجت کی دعا طلب کرتے رہنی ہے۔ انشاءاللہ 3 دن یا اس سے پہلے ہی آپ کی ہر حاجت اور تمنا اس نماز اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ضرور پوری ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے اور مقبول کرے، اور آمین ثم آمین۔
حاضرین، آپ بھی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کر دیں، کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا آمین ہماری اور آپ کی دعا قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔